یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص، اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر، جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور الٹیمیٹ اس کا انجام یہ ہو کہ بعد میں پھر کفے افسوس ملتے رہو کہ یہ کیا ہوا۔ یہ اسپیسیفکلی ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، کہ اس نے ایک غلط خبر دے دی تھی کسی قبیلے سے متعلق کہ وہ اطاعت اختیار کرنے کے اعتبار سے وائلنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا۔ تو یہ اسپیسیفکلی اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن طلقاء میں سے تھا، فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافیاں دی گئیں ان میں سے ایک تھا یہ۔ اس کا والد بہت خبیث انسان تھا، عقبہ ابن ابی معیط، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندھے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی، جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آ کے ہٹائی تھی بعد میں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ خیر یہ کوئی سدھرا نہیں ہے، اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہی رہا ہے۔ جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، نبی الاسلام نے کافی دفعہ سمجھایا، پھر بھی باز نہیں آیا، تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ یہ بددعا ہوا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری اس روایت کو جز رفع الیدین میں اس ثبوت میں لے کے آئے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ جائز ہے۔ اچھا، وہ ہاتھ اٹھانے میں رفع الیدین والی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں، اور جس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے نا، اس کو بھی لے کے آئے۔ مثلاً جو مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ بقیع غرقد قبرستان میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ دعا کی تھی، جو بقیع کے دفن شدہ لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو یہ روایت بھی مسلم شریف والی جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہیں ہاتھ اٹھانے کے ثبوت میں۔ رفع الیدین والی تو الگ سے لے کے آئے ہی آئے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھانے والی بھی لے کے آئے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے حنفیوں کا رد کرنا تھا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال یہ جو ولید بن عقبہ ہے، اس کے معاملات آگے چلتے رہے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چیپٹر میں، کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں، حالانکہ پہلے ہی 2 فالتو پڑھائی ہوئی تھی۔ پھر لوگ قریب آئے، انہوں نے قریب سے سونگا تو پتا چلا کہ اس کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سیکھ پا ہو گئے، کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اسے گورنر لگایا ہوا تھا، ان کا یہ رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا۔ تو دیکھیں کہاں تک بات گئی ہے، یعنی اس نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا اور کرتوت اس کے دیکھ لیں، کہاں فتح مکہ پہ مسلمان ہوا اور کہاں یہ چلتے چلتے یہ ساری صورتحال۔ پھر حضرت عثمان کو لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ اپنا تحفہ واپس لے لیں، ہم نے ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر لگا دیا ہے۔ یعنی خلیفۃ المسلمین سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیا، یہ اس زمانے میں سوچنا بھی امپاسبل تھا۔ تو اسی لیے جو تاریخ دان ہیں، محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عثمان کی رٹ کمزور ہو گئی کہ ان کے گورنر کو لوگوں نے ہٹا کے اپنی مرضی سے گورنر لگا لیا۔ اب جب وہ یہ واپس پہنچا ادھر مدینہ شریف، تو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے ان تے پر آئے تکاں گے ہونے نو کوڑے لگ دین کے نہیں۔ لیکن وہ تو حضرت عثمان تھے نا، وہ کیسے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا،
سیدنا علی چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت، تو حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے وہ کریں اور سزا دیں، اسے کوڑے لگائیں۔ نبی علیہ السلام تو 40 کوڑے لگوایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی 40 لگواتے تھے، لیکن حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی، کیونکہ یاشیاں لگ گئیں، وظیفے ہو گئے، تو پھر لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دی گل نہیں ہو رہی سرکار، اس زمانے دے بہترین مسلمانوں دی گل ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے وہ 80 کوڑے کر دیے کہ 40 نہیں، اب میں 80 لگواؤں گا۔ اور یہ حضرت علی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں آیا نا کہ جو کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر جھوٹ بکنا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اب سیدنا علی سے حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر جاری کریں حد۔ تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا۔ تو حسن ابن علی نے ایک جملہ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس حوالے سے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے۔ حالانکہ باپ ہے اتنا عظیم صحابی حضرت علی، بیٹا بھی عظیم جنتی نوجوانوں کا سردار، لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے، یعنی حضرت عثمان جو اس کے بینیفیشری ہیں اس حوالے سے کہ یہ ان کا گورنر ہے، تو اب جب اس پہ برا وقت آیا نا تو کڑوی بھی یہی چکھیں۔ حضرت علی نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر، جو کہ بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو وائف تھی اسما بنت امیس، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر نے شادی کر لی تھی ان سے، اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس سے شادی کر لی تھی حضرت علی نے۔ اس لیے حضرت علی کے 2 بیٹے بڑے لاڈلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں، ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر۔ بیٹے حضرت ابوبکر کے ہیں لیکن 5 سال کی عمر میں ان کی کفالت میں آگے تھے۔ تو عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بیٹا اٹھو، تو انہوں نے جب 40 کوڑے لگا لیے تو حضرت علی نے کہا کہ بس، نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابوبکر 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے، مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن 40 پہ ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے میں ہوتا کہنا حضرت 80 لواؤ انہوں نے۔ حضرت علی نے وہاں بھی نرمی کا مظاہرہ کیا، اور وہ حضرت حسن اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ سے ہے، ہم بنو ہاشم سے ہیں، جب کوڑے ہمارے ہاتھوں سے لگیں گے تو ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی ان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال یہ مجھے ضمناً یاد آ گیا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب بعض لوگوں کو اتنی عقیدت ہے ولید بن عقبہ سے کہ وہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، فاطمہ کا تو دفاع نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے متعلق جتنی احادیث میں جو اس کی فضائل آئے تھے وہ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر دوں، تاکہ اس کا دفاع کرتے ہیں نا وہ، ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ہے نا فاسق خبر لے کے آئے تو یہ کوئی اور بندہ تھا، حالانکہ سارے مفسرین اسی کو مینشن کر کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر نہیں ماننا تو میں تمہیں مسلم شریف سے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں، میں امام بخاری کی جز رفع الیدین سے بیان کر دیتا ہوں صحیح سند کے ساتھ، وہاں تو تمہیں حنفیوں سے لڑنے کے لیے وہ روایت پیش کرنا پڑتی ہے نا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی تمہارے اس بزرگ کے لیے جس کا تم دفاع کرتے ہو۔